بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور حقیقت پر مبنی کہانی لائی ہوں جو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ مما جلدی کریں، وین آ گئی ہے، نومی نے آواز لگائی۔ میں نے جلدی سے ان دونوں کے لنچ باکس تیار کر کے ان کے بیگ میں ٹھونسے اور ان دونوں کو روانہ کیا۔ بھئی بیگم جلدی کیجیے، آج کافی سے زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کو باہر کر کے ابھی میں نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ ارسلان کی آواز آئی، جو ٹیبل پر ہاتھوں سے طبلہ بھی بجا رہے تھے اور لیٹ ہونے کا سر بھی ساتھ ہی ملا رہے تھے۔ انہیں ناشتہ دے کر میں نے جلدی سے گندے برتن سنک میں جمع کیے، سارے ڈبے کیبنٹ میں رکھے۔ باہر آئی تو ارسلان ناشتہ کر کے جانے ہی والے تھے۔ انہیں دروازے تک چھوڑ کر اللہ حافظ کہا اور پھر سے کچن کی راہ لی کہ وہاں گندے برتنوں کا ڈھیر میری نظر کا منتظر تھا۔ باجی، باجی جی، خفگی بھری معصوم سی آواز آئی تھی۔ میں ٹھٹک گئی، پیچھے دیکھا تو وہ سب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہماری باری کب آئے گی؟ منہ بنایا گیا تھا۔ مجھے بے اختیار ان پر ترس آیا اور ان سے زیادہ خود پہ رحم آیا تھا۔ دل میں کیا دھاڑیں مار مار کر رہا ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں ان سب کو نظر انداز کر رہی تھی اور ایسا کر کے میرے دل پر کیا گزر رہی تھی، میرے جیسے لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی نہیں۔ میں سر جھکا کر دوبارہ برتن مانجنے لگی۔ تھوڑا ویٹ کریں، آپ لوگ پلیز تھوڑا ویٹ کریں۔ میں نے دل کے کام پر گھر کے کام کو ترجیح دی تھی، خاصی شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر لاؤنج سمیٹنے لگی، کشن صوفوں پر سیٹ کر کے ریموٹ ٹی وی ٹرالی تک پہنچایا، سارے گلدان اپنی اپنی جگہ رکھ کر ڈسٹنگ کے بعد نومی اور سمی کے کمرے میں آ گئی، جہاں ان شریروں نے سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ کھلونے، تکیے، بستر کی چادر، میلے کپڑے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہ تھی۔ جلدی جلدی ان سب کو ادھر ادھر ان کی جگہ پہنچا کر اپنے کمرے میں آئی تو دماغ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ ارسلان بچوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی ارسلان آئیں اور میں ڈنڈا اٹھا کر انہی سے یہ سب ٹھیک کرواؤں، مگر ظاہر ہے میں یہ سب صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ ٹائی کی تلاش میں صاحب بہادر نے پوری الماری بستر پر بکھیر دی تھی۔ تولیہ صوفے پہ پڑا تھا، اپنی قسمت کو رو رہا تھا، تو کشنز ایک دوسرے کے پیچھے باتھ روم کے دروازے تک پہنچے ہوئے تھے۔ بستر کی چادر فرش پر دوزانوں جھکی ہوئی تھی تو تکیہ لیمپ کو سرکائے اس کی جگہ سائڈ ٹیبل پر براجمان تھا۔ اپنا پرفیوم اٹھانے کی خاطر میری ساری کاسمیٹکس ادھر ادھر لڑکا دی تھی۔ پورے کمرے کا حشر دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ گویا روز کا معمول تھا، مگر پتہ نہیں کیوں آج میں تنگ سی آ گئی تھی کہ ابھی ابھی ان لوگوں کو نظر انداز گھر کے اسی پھیلاوے کی وجہ سے ہی تو کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی حالت تو سمٹ گئی، مگر میری حالت اب نازک ہو گئی۔ ایک تو بھوک سے برا حال تھا کہ ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ارسلان چونکہ شام کو آتے تھے، بچے دوپہر میں کچھ کھاتے ہی نہیں، تو اس لیے ذرا لیٹ ناشتہ کرتی، جس سے دوپہر کا بھی کام چلاتی۔ سو اب دل بھرپور ناشتے کو چاہ رہا تھا۔ ناشتہ بناتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آج سارے کپڑے دھو ڈالوں، پھر اتوار کو بچوں اور ارسلان کو ٹائم دے پاؤں گی، کیونکہ ارسلان کو میری اتوار کی مصروفیت سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ وہ جس وقت گھر ہوتے چاہتے ساری توجہ انہیں دی جائے اور بچے بھی اتوار کو کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے، جس سے میرے اس دن کے کام ادھورے ہی رہ جاتے تھے۔ ناشتہ بنا کر اپنے جھوٹے برتن دھو کر میں نے سارے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور باہر آئی تو دروازے پر بیل ہوئی۔
سو کپڑوں کا انبار وہی لاؤنج کے صوفے پر دھر کر دروازہ دیکھنے چلی۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر میرے پورے وجود میں دماغ سمیت ایک بوجھ سا آ گرا۔ سامنے میری بڑی والی ننند آسماں باجی ہاتھ میں اتنا بڑا شاپر پکڑے کھڑی تھی۔ ارے آپ مجھے کوئی تنگ بھاوج قطعی نہ سمجھیں، بلکہ میری ننند کی عادات کچھ ایسی تھیں کہ اچھے بھلے بندے کی مت مار دیتی تھی۔ السلام علیکم باجی۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر میں نے سلام کیا تو وہ مجھے ایک طرف ہٹاتی بغیر جواب دیے اندر داخل ہوئیں۔ توبہ توبہ، کتنی غضب کی گرمی ہے باہر۔ صوفے پر بیٹھ کر دوپٹے سے پسینہ صاف کیا گیا، اور ایک تم ہو کے 4-5 بیل دینے سے پہلے دروازہ کھولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہو؟ ہاں، منہ بنایا گیا۔ لگتا تھا کہ دماغ پر بھی گرمی چڑھ گئی تھی، حالانکہ اللہ گواہ ہے آج تو میں نے پہلی ہی بیل پر دروازہ کھولا تھا۔ سوری باجی، وہ میں کمرے میں تھی نا، تو اس لیے میں منمنائی۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ لگے ہاتھوں احوال بھی پوچھا اور کپڑے اٹھانے لگی تاکہ مشین میں رکھ ہی دوں۔ دھونا تو اب تب ہوتا جب باجی جاتی۔ ہاں ہاں، سب خیریت سے تھے، تم سناؤ؟ بچے اسکول گئے ہیں؟ اور اسلان کیسا ہے؟ چکر ہی نہیں لگایا پھر اس نے؟ صوفے پر ہی دراز ہو کر پوچھا گیا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، اور ارسلان کا تو آج کل کام کی زیادتی کی وجہ سے گھر میں پیر ہی نہیں ٹکتا۔ ہاں، تو محنت بہت کرتا ہے نا میرا چھوٹا بھائی؟ ہاں، یہ تو ہے کہ بہت محنت کرتا ہے میرا چھوٹا بھائی۔ بھائی کے ذکر پر لہجہ خود بخود شیریں ہوا تھا۔ ان کپڑوں کا کیا کر رہی ہو؟ میری گود میں کپڑوں کے انبار پر شاید ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ میلے کپڑے ہیں، سوچ رہی ہوں آج دھو لوں تو پھر اتوار کو فارغ رہوں گی۔ ہاں بھائی، ایسے کام صرف سوچ سکتی ہو۔ عالیہ نے ٹھیک کہا تھا کہ بھابھی بہت پھوڑ ہو گئی ہیں، نہ تو کپڑے ٹائم پہ دھوتی ہیں اور نہ ہی گھر کی ڈسٹنگ وسٹنگ کرتی ہیں۔ جو چیز بچے جہاں گراتے ہیں وہیں پڑی رہتی ہے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ اب ایسے کہہ رہی تھی جیسے میری شان میں قصیدے پڑھ رہی ہوں۔ میں خواہ مخواہ ہی اپنی جگہ چور سی بن گئی اور عالیہ کو تو دل ہی دل میں سنانے لگی، جس نے مرچ مسالہ لگا کر پچھلے ویکنڈ کا قصہ اپنی باجی جی سے بیان کیا تھا۔ اب جب وہ عالیہ صاحبہ اپنے 4 عدد شیطانوں کے ہمراہ آ جائیں اور میرے والے یہ سب مل کر گھر کے کشن برتنوں سے برتن، کھلونوں سے کھلونے بجا دیتے ہیں، وہ تو خود آرام سے ٹی وی کے سامنے براجمان ہو جاتی ہیں، جبکہ میں گھن چکر بنی ہوئی ان کے پیچھے کچن میں گھومتی پھرتی ہوں کہ وہ جو چیزیں اپنی جگہ سے ہٹائیں میں دوبارہ سیٹ کرتی جاؤں۔ اوپر سے سب کی پسندیدہ ڈشز بنانا۔ میرا ایک پاؤں کچن میں تو دوسرا لاؤنج میں ہوتا ہے، مگر مجال ہے جو ٹی وی میں مگن عالیہ صاحبہ کو کچھ ملاحظہ ہی کرتی۔ مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے نگیٹس پکوڑوں سے انصاف کرتی، وہ جیسے اس جہاں میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے پچھلے ویکنڈ پر کان ہی لپیٹ لیے، یہ سوچ کر جب عالیہ رخصت ہو جائے گی تو اپنے والوں کو 2 چماٹ رسید کر کے سارا پھیلاوا ایک ہی بار سمیٹ لوں گی۔ مگر ہائے ری قسمت، عالیہ نے ان سب کو میرا پھوڑ پن سمجھ کر باجی جی سے شکایت لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں اب میں باجی جی کی عدالت میں کھڑی تھی۔ کیا نہیں؟ نہیں بھائی، اب تو میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، میری بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اب ذرا بتاؤ، ان میلے کپڑوں کی جگہ یہ بنتی ہے جو تم نے یہاں رکھے ہوئے تھے؟ پاؤں نیچے کر جوتے پہنے اور اٹھ گئیں جیسے باقی گھر کا جائزہ لینا ہو۔ میرا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا۔ ارے باجی، کہاں اٹھ گئیں؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں شربت لاتی ہوں آپ کے لیے، جلدی سے کہہ کر جیسے ہی میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، کپڑوں کا ڈھیر اب بھی میری باہوں میں تھا۔ ہاں، تب تک تم شربت بناؤ، میں ذرا واش روم جا رہی ہوں، صبح سے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، کہہ کر واش روم چلی گئیں، اور اپنا اندازہ غلط ثابت ہونے پہ میں نے دل ہی دل میں
شکر ادا کیا۔ کپڑے جلدی سے واشنگ مشین میں ٹھونس کر کچن میں آئی تو وہ سب منہ میں ہاتھ رکھے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں تھے۔ یہ تم لوگ کس خوشی میں دانت نکال رہے ہو؟ انہیں یوں ہی ہنسی سے بے حال ہوتا دیکھ کر میرا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہیں جس کام کی خاطر آپ ہمیں نظر انداز کر رہی ہیں، اس میں آپ کو کتنی کامیابی ہوئی ہے۔ ان سب نے کہکا لگایا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا کہا تھا میں نے صبح کہ پھر نہیں آنا جب تک میں نہ بلاؤں؟ میں نے غصے سے کہا تو ان سب کے منہ اتر گئے اور چپ چاپ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ مجھے ان کی ناراضگی کا دکھ بھی تھا، مگر مجھے پتا تھا یہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ پھر جب بھی بلاؤں گی آ جائیں گے۔ ارے بھائی کہ تم شربت بنا رہی ہو؟ باجی کی گرجدار آواز سے کچھ دیر پہلے والا منظر دھندلا گیا اور میں گہری سانس خارج کرتی حال میں آ گئی۔ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر باہر آئی تو باجی پھر سے صوفے پر آلتی پالتی مارے براجمان تھیں۔ ویسے ہو تو تم کافی سے زیادہ سست۔ وہ دو گلاس شربت کے چڑھا کے جیسے انہوں نے میری تعریف میں پھول جھاڑے تھے۔ ویسے وہ تو جب سے آئی تھی مجھ پر پھولوں کی بارش کرتی جا رہی تھی۔ میرا یہ سوٹ ذرا جلدی سی دو، یہ اخبار ساتھ لائی ہوں، اس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہے۔ اپنے ساتھ لایا بڑا سا شاپر کھول کر انہوں نے مجھے اس میں سے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک مڑا توڑا اخبار کا ٹکڑا بھی تھما دیا، جس میں ماڈل نے کلیوں والی بڑی گھیر والی فراک زیب تن کر رکھی تھی۔ اخبار والا ڈیزائن اور چاد عدد سوٹ کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا کہ سلائی چاہے جیسی بھی ہو میرے لیے قطعی مشکل نہیں۔ صرف ایک بار دیکھنے پر میں بالکل ویسا ہی تیار کر لیتی تھی، مگر مسئلہ وقت کا تھا جو میرے پاس ان اپنوں کے لیے بھی نہ تھا۔ کجا ان کپڑوں کے لیے ڈھیر سارا وقت فارغ نکالتی، پر ایک اور بوجھ آن پڑا تھا۔ ہمارے کپڑے تو کم از کم 2 مہینے تمہارے پاس پڑے رہتے ہیں، مگر یہ ذرا جلدی سی دو۔ میری دیورانیوں کی بیٹیوں کے ہیں، ننہال میں شادی ہے، اس کے لیے بنوا رہی ہوں، کہہ کر انہوں نے ایک اور گلاس بھرا۔ اور دیورانی کے بارے میں سن کر مجھے تو سچ مچ باجی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اب بھلا میں ان ننند صاحباؤں کی دیورانیوں کی بیٹیوں کے کپڑے بھی بلا معاوضہ سیتی رہوں؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟ بڑا بڑا اترا رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے کورس کر رکھا ہے مختلف ڈیزائن کا، مگر یہ والا وہ نہیں بنا سکتی۔ میں تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ میری بھاوج کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو پتا ہے اس بیچاری کا منہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے انہوں نے مزہ لیا تھا۔ اب اس دیورانی سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، اسے نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ دیورانی کو چڑھانے کا موقع جو تھا اب ان کے پاس، تو بھلا وہ کیسے گنواتی؟ اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا جو میں شادی کے دوسرے ہی دن ڈنڈورا نہ پیٹتی، جو کہ اب سراسر میرے خلاف ہی استعمال ہو رہا تھا، تو شاید اس طرف سے کچھ سکون ہوتا۔ مگر وہ کیا، نہ کہ شادی کے اولین دنوں میں بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، ہواؤں میں اڑتا ہے اور دل کرتا ہے کون سا اپنا ایسا کارنامہ ہو، کوئی خوبی ہو کہ بڑھ چڑھ کر بیان کی جائے، خوب اتراؤں سب میں اور سسرال والے اپنی نئی نویلی بہو اور بھابھی کی واہ واہ کرتے رہ جائیں۔ مجھے بھی یہ شوق ہوا تھا جب میں نے اپنی شو مارنے کے لیے شادی کے دوسرے روز ہی ننندوں اور ان کی اولادوں کے جھرمٹ میں بیٹھے میں نے بڑے غرور سے کہا کہ میں نے 1.5 سال کا سلائی میں ڈپلومہ کیا ہے، ہر قسم کا ڈیزائن فراک یا شرٹس ہوں، میں لہنگے بھی سی لیتی ہوں، اور تو اور مثال کے طور پر اپنے ہاتھ سے تیار کردہ وائٹ بیڈ شیٹ جس پر کپڑے ہی کا میرون نقش کا کام کیا تھا بڑے فخر سے دکھایا۔ پھر کیا تھا، سب کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری گردن تفاخر سے کچھ اور رکڑ گئی۔ پھر سب کے سامنے تعریف ہوتی اور میں ہواؤں میں اڑتی۔ سسرال میں تعریف ہونا کوئی عام بات ہے؟
بالکل بھی نہیں، مگر ہائے رے خوش فہمی، گردن سے تفاخر کا سریا جلد ہی نکل گیا، کیونکہ 4 عدد ننندوں اور ان کے درجن بھر لاڈلیوں کے کپڑے میرے ذمہ ہو گئے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اب تک ان 6 سالوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جس میں کسی کی طرف سے کپڑے نہ آئے ہوں سینے کے لیے، اور ان سب کے کپڑے سی سی کر میری کمر انگریزی والا سی بن گئی تھی۔ مجال ہے جو کبھی اپنے کپڑوں میں کوئی نیا ڈیزائن بناتی، اگر غلطی سے بھی کبھی دل سے مجبور ہو کر سی بھی لیتی تو پھر ان سب کے لیے بھی بالکل ویسا بنانے کے لیے تیار رہتی۔ ہائے ری قسمت! باجی تو جلدی کا کہہ کر کپڑے چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے کب ٹائم نکالنا ہے۔ مما، آج بھی بریانی بنا لینا پلیز۔ ہنی پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اور چونکہ بریانی میں نے کل ہی بنائی تھی اس لیے کم از کم آج تو بالکل نہیں بنا سکتی تھی، اور ارسلان اور نومی 2 دفعہ ہی کیوں نہ ہو، اور اب تو میری بھی بڑی پکی عادت بن گئی تھی کہ ایک ڈش ہفتے میں صرف ایک بار بناتی ہوں۔ ہاں، اگر مہمان آ جائیں تو پھر روٹین کے خلاف چلی جاتی ہوں۔ ہنی بیٹا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں بلا وجہ ضد کر رہے ہو؟ کل ہی تو بنائی تھی بریانی، پتہ بھی ہے نا پاپا اور بھائی کا۔ فریج سے ٹماٹر نکال کر دھوتے ہوئے میں نے اسے پھر ٹالا۔ پلیز ماما، صرف میرے لیے، بھیا اور پاپا کے لیے کچھ اور سالن بنا لیں۔ اس نے معصومیت سے کہا تو مجھے بے اختیار اس پر ترس آیا۔ اوکے، میں نے ہتھیار ڈال دیے، بنا لوں گی، تب تک آپ نے سارا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، میں نے کہا تو وہ ہررا کا نعرہ لگاتا ہوا نکل گیا۔ ٹماٹر کاٹ کر میں نے تیل میں ڈالے اور فریج سے چکن نکال کر صاف کرنے لگی۔ نومی میرا فون لے کر آ گیا۔ مما، پاپا کا فون آیا ہے، ہیلو۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان پھنسا کر میں نے آج آنچ کم کر دی اور مرغی دھونے لگی۔ ہاں ہاں فری، آج میں ذرا لیٹ آؤں گا، تم کھانا کھا لینا، ارسلان نے کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ارسلان بلا وجہ کبھی رات کا کھانا ہمارے بغیر نہیں کھاتے تھے، اس لیے پوچھا کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں خیریت ہے، دوست کی طرف دعوت ہے اسی لیے۔ اچھا، رکھتا ہوں فون، بائے، کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی اور میں مطمئن ہو کر جلدی جلدی کام نپٹانے لگی، اور دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ اچھا ہے ارسلان کے آنے تک کوئی ایک آدھ تو کام ختم کر لوں گی۔ سارے کپڑوں کی کٹنگ کر لیتی ہوں، پھر آرام سے تھوڑے تھوڑے سی لیا کروں گی۔ انہوں نے جلدی کا خاصا شور مچایا تھا، یا پھر کپڑے دھو لوں کہ باجی کے آنے سے ویسے ہی رہ گئے تھے۔ میں ارادے باندھ ہی رہی تھی کہ فوج کی صورت میں سب پھر آ گئے، وہ سب پھر آ گئے۔ باجی، یہ ٹائم ہمیں دے دیجئے ورنہ ہم پھر نہیں آئیں گے، کورس میں کہہ کر جیسے دھمکی دی۔ اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہی ہوگے کہ یہ لوگ اگر سچ مچ ناراض ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے ناک رگڑنی پڑتی ہے کہ آنے میں خاصے نخرے دکھاتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تم میرے کمرے میں ویٹ کرو، میں کھانا کھا کر آتی ہوں۔ یاہو! مثبت جواب سن کر سب نے مشترکہ نعرہ لگایا اور خوشی خوشی جھومتے جھومتے چلے گئے۔ سب کچھ تیار کر کے میں نے کھانا لگایا اور جلدی جلدی کھا کر کمرے میں آئی تو وہ سب جیسے انتظار میں اونک رہے تھے۔ میرے پیارے، اچھا سب لائن لگا کر کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار جو کوئی بھی آگے پیچھے ہوا تو انہیں لائن میں لگا کر میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر قلم کی نوک کو کاغذ پر رکھنے کی دیر تھی کہ الفاظ لڑیاں بننے لگے، اور 2.5 گھنٹے لگے تھے مجھے ایک ہی زاویے پر بیٹھے بیٹھے کہ افسانہ بن گیا۔ اپنا سارا تخیل سمیٹ کر میں نے کاغذات کا پلندہ دراز میں رکھا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 11:30 کا وقت تھا، ارسلان کے آنے میں اب بھی وقت تھا، سو کمر کس کر کپڑے دھونے جا رہی ہوں، گو کہ میں رائٹر ہوں، اس سے پہلے میں ایک گھرستن بھی تو ہوں،
اور عورت کے لیے سب سے پہلے اپنے دل سے بھی پہلے اپنا گھر، بچے اور شوہر ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی ہیں۔ کیا ہوا جو رائٹر ہوں، بلکہ رائٹر ہونے کے ناطے مجھ پر اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہی سے تو ہم کسی کا گھر آباد کرتے ہیں یا برباد یا بچاتے ہیں۔ ایک جہاں ہماری تحریروں سے سب سیکھتا ہے، تو اگر ہم خود اپنے لکھے پر عمل نہیں کریں گے، ہماری تحریر میں وہ اثر جو دلوں پر ہوتا ہے کہاں سے آئے گا؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مجھے لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور الفاظ میرے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ غصہ بھی بہت آتا ہے، چڑچڑی سی ہونے لگتی ہوں اگر مسلسل کئی دنوں تک کچھ نہ لکھوں تو کہ ایک حساس رائٹر جب تک اپنی سوچ کو لفظوں کے جامے میں لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، اس کی روح بے چین رہتی ہے، مگر خود کو سرزنش کرتی ہوں اور یہ یاد دلاتی ہوں خود کو کہ جہاں کے سدھارنے سے پہلے مجھے اپنا گھر سدھارنا ہے، کہ یہی میرا پہلا فرض ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ جو کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والی ہر عورت کی گھر کی کہانی ہے۔ اپنے شوق، اپنے جذبے ایک سائڈ پر، لیکن اپنا گھر اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں، خاوند، بچے، سسرال، یہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔